اللہ پاک، میں انسان ہوں، نہیں سمجھ سکتی تیری مصلحت، تو میرا رب ہے، میری مشکلیں حل کر دے۔ اللہ کبھی کبھار آزمائش کے لیے آپ کی پسندیدہ چیزوں کو آپ کی نگاہ سے دور کر دیتا ہے، مگر آپ کے نصیب سے کبھی دور نہیں کرتا۔ اور آپ نے یہ کبھی نہیں سنا کہ نصیب کا لکھا ہوا مل کر ہی رہتا ہے، اور آزمائش تو پھر من پسند چیز سے ہی شروع ہوتی ہے۔ جب وہ آپ کو صبر کی انتہا پر لے آیا ہے نا، تو یقین رکھیں کہ آزمائش اب ختم ہونے والی ہے، اور پھر آپ کو ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کے لیے آپ رو رو کر اللہ سے روز فریاد کرتے ہیں۔ یہ آزمائش صرف کچھ وقت کی ہوتی ہے، پھر وہی ہوگا جو آپ کی دعاؤں میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ میں جانتی ہوں آزمائش ہے یا رب، مگر میں ہمت کھونے لگی ہوں۔ اگر یہ وقت آزمائش کا ہے نا، تو اگلا وقت معجزوں کا بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ بے شک اپنے بندے کو آزمائش میں ضرور ڈالتا ہے، لیکن آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ سورہ یوسف کو اگر دھیان سے پڑھیں تو ایک خوبصورت سبق ملتا ہے کہ زندگی میں بھلے آپ کے سب سے قریبی لوگ بھی آپ کے خلاف ہو جائیں، لیکن جب تک اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں نا آپ اور صبر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کا درجہ بلند کرے گا، اور ایسی ایسی جگہوں سے آپ کی مدد ہوگی آپ کے گمان میں بھی نہیں ہو سکتا۔ اور وہ اللہ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ اندھیروں اور تاریک کے لمحات میں بھی آپ کے لیے دروازے کھول دے گا، بس اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھا کریں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ درد بردار سے باہر ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ میں ہی ہوں کیا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب نے زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور بولا ہوگا، پوچھا ہوگا اللہ تعالیٰ سے۔ جب ہمیں کوئی تکلیف یا مصیبت پہنچتی ہے تو ہمارا دل اللہ سے یہ سوال پوچھنے لگتا ہے کہ یا اللہ پاک میں ہی کیوں آخر؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے، کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے نا، ان کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ ہم نے کبھی اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ نہیں کیا، ہم نے کبھی یہ بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ جو دروازہ اللہ پاک نے بند کر دیا ہے اسے ہم جتنے مرضی دھکے دے لیں وہ تب تک نہیں کھلے گا جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح جو دروازہ اللہ پاک نے ہمارے لیے کھولا ہے اسے ہم جتنا مرضی چاہیں بند کرنے کی کوشش کر لیں، وہ تب تک بند نہیں ہوگا جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا۔ جب اللہ ہم پر کوئی ایسا دروازہ کھول دیتا ہے جس سے ہم گزرنا نہیں چاہتے، تو ہم ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں، ہم یہ کوشش کرنے لگتے ہیں کہ کسی طرح سے ہمارے سامنے سے وہ دروازہ ہٹ جائے، اور ہم حقیقت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے۔ ہمیں لگتا ہے کہ آنکھیں بند کر لینے سے وہ کھلا ہوا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، مگر وہ دروازہ تب تک بند نہیں ہوگا جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا، جب تک آپ اس سے گزر کر نہیں جائیں گے، آپ خود اپنی مرضی سے ہمت کر کے اس دروازے سے نہیں گزریں گے، تو اللہ آپ کو گھما پھرا کر آپ ہی کے لیے راستوں سے واپس آپ کو اسی جگہ دروازے تک لے آئے گا۔ یعنی آپ کے پاس اللہ کے فیصلوں کو ماننے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح
جو دروازہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر بند کر دیا ہے نا، آپ اسے توڑنے کی کوشش کریں، آپ اسے زبردستی کھولنے کی کوشش کریں گے، آپ اس کے سامنے بیٹھ کر کڑکڑائیں گے، آپ اس کے سامنے بیٹھ کر روئیں گے، پھر بھی وہ تب تک نہیں کھلے گا جب تک آپ اللہ پر توکل کرنا نہیں سیکھ جاتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بند دروازے کبھی نہیں کھلیں گے، بلکہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بند دروازوں پر بس ایک محدود مدت تک ہی دستک دینی چاہیے، اور آپ اس بند دروازے کے سامنے بیٹھیں جو اللہ نے آپ پر بند کیا ہے۔ آپ اللہ سے پورے یقین کے ساتھ اس بند دروازے کو کھولنے کی التجا کریں، لیکن اگر وہ دروازہ بار بار آپ کی دعا مانگنے کے بعد بھی نہ کھلے تو یہ قبول کر لیں کہ یہ دروازہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے اس سے بھی زیادہ پیارا، خوبصورت، بہترین دروازہ آپ کے لیے چن رکھا ہے۔ آپ کو بس اس بند دروازے کے ساتھ سے اٹھ کر چلنا ہے، جہاں بھی اللہ آپ کو لے چلے۔ آپ نے ضد نہیں کرنی، آپ نے اپنی ساری زندگی اس ایک بند دروازے کے لیے خراب نہیں کرنی۔ آپ نے بس اللہ پر توکل رکھنا ہے، اور آپ کو اللہ پر توکل رکھنے کا کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دعاؤں میں کوئی طاقت نہیں، یہاں آپ دعا کرنا چھوڑ دیں، اور بلکہ آپ کو صرف یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک محدود وقت تک کوشش بھی کریں اور دعا بھی کریں اللہ پاک سے، لیکن پھر جب اس وقت تک کوئی بھی حل نظر نہ آئے آپ کو تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ آپ کو اپنے فیصلے پر راضی ہونے کی ہمت اور توفیق دے، اور آپ کے دل کو اس راستے پر موڑ دے جو آپ کے لیے بہتر ہے۔ خود کو ان چیزوں کے لیے ہلکان نہ کریں جو آپ کے ہاتھ سے نکل چکی ہیں۔ جب اللہ سے محبت شروع ہو جائے تو اس محبت کا اثر ہمارے اوپر ظاہر ہونے لگتا ہے۔ اللہ کی محبت سکون ہے، امید ہے، توکل ہے، عبادت ہے، دعا ہے، ہماری ہنسی ہے، اور پتہ ہے اللہ کی محبت خاموش رہنا بھی سکھاتی ہے، ایسی خاموشی جو دل کی گہرائیوں میں کہیں جا کے اللہ سے سرگوشیاں کرتی ہے، جس کے اندر سارے احساس بیان ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں سنتا، کوئی نہیں سمجھتا، کوئی نہیں جانتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے، اگر وہ اپنے دین میں پختہ اور مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اگر اس کا ایمان کمزور ہو تو اس کی آزمائش اسی حساب سے کم ہوتی ہے۔ بندے پر مسلسل آزمائش آتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ وہ اسے ایسا پاک کر دیتی ہیں کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس پر خوب آزمائش ڈالتا ہے، اللہ بدل دیتا ہے حالات، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ جانتے ہو، آپ کو آزمائش میں ڈالنے سے پہلے وہ آپ کو آزمائش سے نکالنے کا وسیلہ بھی بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مایوس نہ ہوا کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں نا تو مایوس مت ہوں، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے کوئی ایسی چیز ٹھیک کرنا چاہتے ہیں جو اس آزمائش میں مبتلا ہو کر ٹھیک ہو سکتی ہے۔ دکھ میں کبھی بھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہایا کریں، کیونکہ آپ وہ خوش نصیب ہیں جسے اللہ پاک نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ اچھا وقت آپ کا انتظار کر رہا ہے، بس تھوڑا ہی سفر باقی رہ گیا ہے۔ ہمت کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ایک دن۔
اللہ پاک سب ٹھیک کر دیں گے انشاءاللہ۔